اساتذہ کرام السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ دنوں عام انتخابات ہوئے اور انتخابات میں حزب سابق اساتذہ نے نہایت تندہی کے ساتھ اور نامساعد ترین حالات میں بھی اپنی ڈیوٹی انجام دی۔ اس کے بعد پھر سلسلہ یہ شروع ہوا کہ ہمیں مختلف ذرائع سے یہ اطلاعات ملی کہ جی جو اساتذہ نہیں جا سکے ہیں، کسی وجہ سے وہ ڈیوٹی نہیں کر سکے ہیں، تو ان کے خلاف باقاعدہ طور سے انتباہی کارروائی کی جائے گی، ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوگا۔ ساتھ ساتھ جب یہ الیکشن کی ڈیوٹیز کا معاملہ چل رہا تھا، اس دوران بھی کچھ اساتذہ کہ جو کسی مجبوری کے سبب اگر ڈیوٹی نہیں دے پا رہے تھے، مثال کے طور پہ وہ اساتذہ کرام کہ جن کے ریٹائرمنٹ قریب ہے، یا وہ اساتذہ کے جو بیمار ہیں، یا اور جن کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، انہوں نے اگر اس کے لیے درخواست دی تھی تو انہیں یہ سننے کو ملا کہ جی اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ان کا وارنٹ جاری کر دیا جائے گا اور انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایک استاد کے لیے انتہائی پریشان کن بات ہے، اور یہ وارنٹ کا لفظ اور گرفتاری یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اساتذہ ہیں، کرمنلز نہیں ہیں کہ جن کے لیے یہ بڑی آسان سی بات ہو، جن کے لیے یہ بڑا ایک عام سا معاملہ ہو کہ وہ گرفتار کر لیے جائیں گے، اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا، کوئی بات نہیں ہوگی، سب ایک بار پھر جو ہے ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا اساتذہ کرام جو اس معاشرے کی تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، کہ جن کے پڑھائے ہوئے بھی لوگ ہیں، کہ جو جن کے منہ سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جناب اساتذہ کے وارنٹ جاری کیے جائیں گے، کیا کوئی ایسا سسٹم نہیں، کوئی مربوط سسٹم نہیں بنایا جا سکتا کہ جہاں اس قسم کے جملے اور جو بڑے ہتک آمیز جملے ہیں اساتذہ کے لیے نہ سننے کو ملے؟ ہم نے ایک جنرل ہماری آبزرویشن ہے، اور میں اس میں کسی قسم کی لت و لال سے کام لینے کے بجائے، کسی مصلحت سے کام لینے کے بجائے بالکل صاف صاف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اساتذہ کو جس رویے کا سامنا کرنا پڑا، اور اس خاص طور سے ان انتخابات میں جس رویے کا سامنا کرنا پڑا، اس میں دو چیزیں بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ پلاننگ کی کمی نظر آ رہی تھی، کہ ایک ہی استاد کی مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی لگ گئی، ایک جگہ اس کی ڈیوٹی ہے تو دوسری جگہ سے اسے بلایا جا رہا ہے، تو یہ بڑے عجیب و غریب مسائل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں جو ہے کوئی رابطے کا فقدان تھا، یہ جو بھی تھا، لیکن بہرحال جو بھی ہوا اس کی سزا اساتذہ کو مل رہی تھی، اساتذہ پریشان ہو رہے تھے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قومی فریضہ ہے، اساتذہ کو یہ ڈیوٹی انجام دینی چاہیے، تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ اساتذہ تو ایک عرصے سے یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، انتہائی نامساعد حالات کے باوجود، انتہائی مشکل حالات کے باوجود اساتذہ اپنا یہ قومی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ کہیں شاید کوئی 1% ایسے معاملات ہوتے ہوں گے جہاں اساتذہ نہیں پہنچ پاتے ہیں، اس کی بھی کوئی نہ کوئی معقول وجہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ان انتخابات کے بعد یہ بات کرنا کہ جی اساتذہ کہ جنہوں نے مشکل حالات میں ڈیوٹی دی، بھوکے پیاسے وہاں ڈیوٹی کرتے رہے، کھانے پینے کا ان کو وقت نہیں تھا، پھر عملہ کہیں کم دیا گیا، عملے کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا، بہت سی جگہوں پہ جو ہے سامان بر وقت نہیں پہنچ سکا، بہت سی جگہوں پہ عملہ پورا نہیں ہو سکا۔ سو پریزائڈنگ آفیسر جن میں بڑی تعداد جو ہے کالج اساتذہ یا اسکول اساتذہ کی تھی، تو وہ ان کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہو گئی کہ وہ اب ان افراد کا بھی انتظام کریں جو افراد نہیں تھے۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے، یعنی وی آر ناٹ دی پارٹ آف مینجمنٹ، لیکن ہمیں یہ سب کرنا پڑا۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں پر یعنی جن جگہوں پر انتظامات کیے جاتے ہیں، جہاں اساتذہ کو اپنے سامان کے لیے یا دیگر امور کے لیے جانا پڑتا ہے، ان آفیسز میں جو بدنظمی ہوتی ہے، جس طریقے سے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ بھاگنا پڑتا ہے، جی ایک جگہ سے ایک چیز حاصل کریں، دوسری جگہ سے دوسری چیز حاصل کریں، جو عملہ بیٹھا ہوا ہے وہ بعض اوقات ان کا انداز اتنا تلخ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی تھک گئے، ٹھیک ہے وہ بھی پریشان ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسا لہجہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی طریقے سے معاشرے کے ایک ایسے طبقے کے لیے کہ جس کی ہر معاشرے میں عزت کی جاتی ہے، اس معاشرے کو اس طبقے کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوتا ہے، وہ سلوک ناقابل برداشت ہے، تکلیف دہ ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اساتذہ سے ڈیوٹی کرانا چاہتے ہیں، اگر آپ اساتذہ سے ڈیوٹی کرا رہے ہیں تو ڈیو رسپیکٹ جو اساتذہ کو عزت ملنی چاہیے وہ دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی گفتگو کہ جناب گرفتار کر لیا جائے گا، جناب ان کو جو ہے سزا دی جائے گی، اور آپ اگر نہیں آئے تو آپ کو جو ہے اریسٹ کر لیا جائے گا، اریسٹ وارنٹ نکالے جا رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس طرح نہ کیا جائے۔ اساتذہ کرمنلز نہیں ہیں، انہیں اس قسم کی گفتگو نہ کی جائے۔ برسوں سے اساتذہ کی بڑی تعداد یہ ڈیوٹیز دے رہی ہے،
اس کے باوجود جو ہے اساتذہ کو اگر اس قسم کے جملے سننے کو ملیں تو یہ ناقابل برداشت ہیں۔ لہٰذا یہ بات بڑی صاف طریقے سے ہم واضح کر رہے ہیں، میں اساتذہ کی جانب سے میں اس بات کو بڑا واضح طور سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اساتذہ اور ہمارا کالج، اس کا دیگر عملہ، یہ عام جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً اساتذہ جس معاشرے کا ایک حساس اور محترم طبقہ ہے، ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، جس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہو، وہ ناقابل قبول ہے۔ ہم ہر ڈیوٹی انجام دینے کو تیار ہیں، لیکن خیال رکھا جائے کہ وہ لوگ جو ریٹائر ہونے والے ہیں، وہ لوگ جو پرنسپلز ہیں، وہ خواتین کے جن کے لیے موو کرنا آسان نہیں ہوتا، ان کو بغیر کچھ پوچھے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ ڈیوٹی دے دیتے ہیں۔ پھر اسٹیشنز ایسے ہیں کہ جہاں شاید آپ نے خود جائزہ نہیں لیا جا کے کہ ان اسٹیشنز پہ کتنی فیسلٹیز ہیں، کتنی نہیں ہیں۔ تو آپ کو خود یہ اندازہ کرنا چاہیے، جس اسٹیشن پہ میں نے ڈیوٹی دی، میں اگرچہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں، یہ بات ایک طے شدہ تھی کہ جی ریٹائرمنٹ کے قریب ہے تو نہیں لگنی چاہیے ڈیوٹی، لگا دی گئی، پرنسپل بھی ہوں پھر بھی لگا دی گئی۔ اس ڈیوٹی کے لیے پہنچے، انتہائی اندر جا کے بہت ہی چھوٹا سا، شاید 80 گز کے گھر سے بھی چھوٹا ایک اسٹیشن تھا، جہاں صبح 5 بجے جو ہے ایک اور پریزائڈنگ آفیسر صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے کہا کہ ان کی بھی وہیں جو ہے ان کا اسٹیشن بھی بننا ہے، پھر دونوں کے اسٹیشن بنے۔ ایک مشکل صورتحال ہو گئی، وہاں لائٹ بار بار جا رہی تھی۔ آخر اس دن کی جب الیکشن ہے، اس دن کیوں نہیں یہ اہتمام کیا جاتا کہ جب وہاں عام تعطیل ہے تو کہیں کسی جگہ کوئی بجلی کی ضرورت تو نہیں پڑ رہی، تو آخر کیوں نہیں اس دن بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے؟ ایک دن کی تو بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو دور کیا جائے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اساتذہ کے ساتھ جو حقارآمیز سلوک کیا جاتا ہے، اس سلوک کو بند کیا جائے۔ ان معاوضوں کو، جو اساتذہ کو، جنہیں میں معاوضہ بھی نہیں کہوں گا، جو اعزازیہ ہے، اس اعزازیے کو بڑھایا جائے۔ وہاں اگر آپ خود اپنی طرف سے کھانے کا انتظام، پانی کا نہیں کر سکتے، تو پھر برائے کرم اتنی رقم دی جائے کہ جو بھی پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ خود اپنے عملے کو کھانے پینے کا ان کے لیے انتظام کر سکیں، ورنہ آپ کی دی ہوئی یہ رقم جو ہے ناکافی ہے، اور اس کے عوض ملنے والی یہ جو پریشانیاں اور ذلت ہیں، یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اساتذہ ایک بار پھر ہر قسم کے قومی مراحل، مسائل، مشکلات میں قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے تیار ہیں۔ ہم ہر خدمات دینے کو تیار ہیں اور خدمات دیتے رہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ انتہائی تعظیم کے ساتھ اساتذہ سے گفتگو کی جانی چاہیے، اور اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اساتذہ کرمنلز نہیں ہیں۔ میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اساتذہ کرمنلز نہیں ہیں۔ ان کو اس طریقے سے اریسٹ کرنے کی دھمکی دینا، یہ تمام باتیں کرنا، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ اساتذہ سے ایسی گفتگو نہ کی جائے۔